ایک ایسا خواب جس میں تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال بتا دیا گیا۔ یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا؟ اس خواب کی صحیح تعبیر کیا تھی؟ اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا؟ تو آج ہم اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ نبی تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ دانیال کا لغوی معنی ہے خدا میرا منصف ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم میں کوئی جانکاری موجود نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے لکھا کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ رتبے والا خاندان تھا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ دور ایک بدترین دور تھا۔ تو اس وقت کے لوگ بدکاری، بے حیائی، زناکاری اور ہر طرح کے گناہوں میں ملوث تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے۔ تو بس اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بت نصر بادشاہ کی شکل میں نمودار ہوا۔ بادشاہ بت نصر اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ تو بس اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل جو برائیوں میں ملوث ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ان پر بت نصر کا حملہ خدا کی طرف سے ان پر ایک عذاب ہے، اور خدا کی طرف سے دیا جانے والا عذاب بالکل درست ہے۔ بت نصر نے پورے یروشلم کو نیست و نابود کر ڈالا اور بے حد لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی کے بچے لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت یرمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ 421 قبل مسیح میں بت نصر نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا، بیچ کا حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھیں۔ اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے، اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا، تو بس اس نے اپنی پوری سلطنت سے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں جاننا چاہا، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ لیکن کسی نے بت نصر کو یہ مشورہ دیا کہ اس خواب کی تعبیر ایک شخص ہے جو دانیال ہے، اس سے پوچھا جائے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، تو بس حضرت دانیال علیہ السلام کو بت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس دور میں جو بھی شخص بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا تھا وہ اسے سجدہ کیا کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام بت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے بت نصر کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس پر بت نصر خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ تو بس اس نے جب اپنا خواب بیان کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت پیدا ہوگی جو اس سے بھی چھوٹی ہوگی، اور وہ سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر قبضہ کرے گی، حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی، وہ اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسرے اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی مہارت اور قابلیت دیکھ کر بادشاہ نے آپ کو دربار میں نوکری دے دی۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام ایک جوان آدمی تھے، خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی، اور بادشاہ بت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام کاہنوں درباریوں سے زیادہ متاثرانہ جواب دیتے اور اپنی رائے پیش کرتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل کے درمیان کبھی بھی غیر ناجائز کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذاؤں اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان حلال غذاؤں میں ہی اتنی برکت عطا کی کہ آپ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور روز 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح بت نصر کو پھر سے خواب آنا شروع ہو گئے جو اس سے زیادہ مزید پریشان کرنے لگے، اور وہ خواب اسے روز آنے لگے۔ لہٰذا حضرت دانیال علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیری حکمرانی تب ہی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو ایک اللہ کی حکمرانی قبول کرے گا۔
حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے کہ تو اپنے خزانوں کا رخ غریب لوگوں کی طرف کھول دے، بھوکھوں اور محتاجوں کی مدد کر کہ شاید خداوند تجھ پر اپنا رحم کرے۔ لہٰذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا۔ لہٰذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا کہ دانیال کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کے لیے ہی نوازا گیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا، جو نہایت نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، تو انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ سے کہا کہ دانیال علیہ السلام نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ تو بس بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے آگے ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیر کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے خداوند کہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکاتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے کے اندر جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی اور لوگوں نے جب قید خانے میں جھانکا تو کیا دیکھیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں کے گرد بیٹھے صحیح و سالم موجود ہیں۔ بس اور لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک سیرت اور با کردار انسان ہے۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور اللہ کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کے بادشاہ نے حملہ کر دیا اور بخت نصر کے خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار کے وزیر کا رتبہ عطا کیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ آپ نے آنے والے اس بت کے سونے کے سر سے مراد یعنی پہلی مملکت بابل کی سلطنت ہے، دوسری مملکت یعنی چاندی کا سینہ فارس کی سلطنت تھی جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی، تیسری سلطنت تانبے کی یعنی یونان کی سلطنت تھی جس میں سکندر یونانی کے بادشاہت کے دور میں ملک فارس کو رون ڈالا تھا، اور کچھ لوہے اور مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی مملکت یعنی روما یعنی رومن امپائر، جو بعد میں دو حصے میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت جس کا بایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور دوسری مغربی سلطنت جس کا بایہ تخت اٹلی۔ یہود و نصارہ میں کوئی اس پر ذرا برابر بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی، اور ان سب سے بڑی، عظیم اور دنیا میں انصاف و عدل قائم کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس خدا کی سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یقینی طور پر یہ جانتے تھے کہ وہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے، اور آخر کار عرب کی سرزمین پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور خدائی سلطنت قائم ہو گئی، اور تمام سلطنتوں کو رسول خدا کی قدموں تلے رون دیا گیا، اور اسلام ہر سمت بڑھتا ہی چلا گیا۔ لیکن اس سلطنت پر اہل کتاب نے اعتراض کیا اور اس کی تعبیر کر ڈالی، کیونکہ اس سلطنت کو قائم کرنے والا وہ اللہ کا نبی بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آ گیا۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی خواب کی تعبیر، جو ریاست آخری زمانے تک قائم رہے گی، اور اس کی قیادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔